رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 بندوں کا مقدمہ قیامت کے دن خود مدعی بن کے لڑیں گے. جس مقدمے کا مدعی اللہ ہو وہ مقدمہ ہارا جائے گا. خود مدعی بن کے لڑیں گے. ان میں سے پہلا بندہ وہ ہوگا، یہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ ذرا ٹیلی کریں کیسی ملتی جلتی بات ہے. اس کے اندر پہلا بندہ وہ ہوگا جس نے اللہ کے نام پر، اللہ کے عہد پر، یعنی اس کو لوگوں نے اعتبار کیا اللہ کے لیے کہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا ایماندار ہے. اس نے اللہ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو حاجی شو کیا، نمازی شو کیا، متقی شو کیا، صالح شو کیا، نیک شو کیا، اور اس کے بعد دھوکہ دے دیا. پیمنٹ تو لوگوں نے اس وجہ سے دی تھی کہ بڑا ولی اللہ ہے، یہ بندہ میری پیمنٹ نہیں کھا سکتا. معاشرے میں جائزہ لیں، آج کل تو دکھ ہوتا ہے لوگوں کی بات سن کے. لوگ ایسی شکایات لے کے آتے ہیں، علامہ صاحب اس نے داڑھی رکھی اس لیے تھی کہ لوگوں کو فراڈ لگا سکے. اس نے داڑھی رکھی اس لیے تھی کہ لوگوں کو فراڈ لگا سکے، دھوکہ دے سکے. پہلی صف میں آتا تھا، مال لوٹ کے لے گیا. اس طرح کی شکایات ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ جس نے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا، اللہ مدعی بنے گا، اس مظلوم کا ساتھی بنے گا. میرے نام پہ دھوکہ دیا، میری عبادات کے ذریعے لوگوں کے پیسے لوٹے، میری عبادات کو لوگوں کا مال بٹورنے کا سبب بنایا، تو میں مدعی ہوں اس مقدمے کا. اور دوسرا بندہ وہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان عیوب سے پاک کر دے. دوسرا بندہ وہ ہوگا جس کے مدعی اللہ ہوں گے. یہ سب تاجروں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کاروباری معاملات کرنے والے شخص کے لیے یہ حدیث بڑی ڈرانے والی ہے. جس نے ملازم رکھا، جس نے مزدور رکھا، جس نے اجرت پہ کوئی کام کروانے کا ارادہ کیا، جس نے مستری کو بلایا، جس نے ترہان کو بلایا، جس نے لوہار کو بلایا، جس نے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے کسی کو مامور کیا کہ میرا یہ کام کر دے، جب کام پورا ہو گیا تو کام میں سے نقص نکالنے لگا، اس لیے کہ اس کی مزدوری کو تلف کر لوں. اگر نقص اور عیب ہو اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جب مزدور نے مزدوری کر لی، پسینہ خشک ہو چکا ہے، اب اس سے لڑائی جھگڑا ڈال رہا ہے کہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اس کو اجرت پوری نہیں دی، یا اس کو سرے سے اجرت ہی نہیں دی، پھٹیک ڈال دی. یہ ہم بڑا معمولی سا عیب سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا عیب جو معاشرے کے اندر موجود ہے یہی ہے. مزدور، کارخانوں میں کام کرنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، تجارتی مراکز میں کام کرنے والے، بھٹوں میں کام کرنے والے، جہاں جہاں جو جس کا کاروبار ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں. آپ سوچ لیں، پانڈی، کپڑے اٹھانے والا، ٹریول کرنے والا، ٹیکسی چلانے والا، اوبر چلانے والا، کوئی بھی جس سے آپ نے کام تو لے لیا، اب کام ہو گیا تو جان بوجھ کے کیڑے نکال رہے ہیں کہ میں اس کی اجرت کم کر دوں یا اس کو اجرت سرے سے نہ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مزدور کا مقدمہ کل قیامت کے دن اللہ لڑے گا. ہمارے خلاف اگر یہ مقدمے اللہ ہی لڑنا شروع ہو جائے گا تو ہم نے کیسے بخشش کروانی ہے. اور تیسرا ظالم بندہ وہ ہے جس نے آزاد بندے کو قید کروا دیا، آزاد بندے کو غلام بنوا دیا. ایک آزاد بے گناہ جا رہا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا، جیلوں میں چلا گیا، بے گناہ، ذاتی لیٹیگیشن رنجش کی وجہ سے مقدمے کروا دیے، بے گناہ آزاد کو پھنسوا دیا. اور ہمارے معاشرے میں یہ عیب اداروں میں بہت زیادہ ہے. پولیس خام خواہ کسی بندے کو نامزد کر دیتی، خام خواہ راہ چلتے بندے کو. جب کمپین چلی ہو نا بھکاریوں کے خلاف، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، راہ چلتے لوگوں کو، بیچارے غریب لوگوں کو پکڑ کے مقدمات میں ملوث، چوری کے خلاف چلی، آج کل پتنگ بازی کے خلاف چل رہی. یہ اچھی بات ہے، چلنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف مہم، لیکن اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے گناہ گار کو پکڑنا کہ بے گناہ کو پکڑنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ جس کے مدعی اللہ بنیں گے وہ آزاد بندہ ہوگا جس کو غلام بنا دیا جائے گا صرف چند ٹکے مال بٹورنے کے لیے.